حضرت اقدس عارف باللہ مفتی خورشید انور قاسمی دامت برکاتہم۔ الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ولا تصعد خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل إن الله لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير۔ حضرت لقمان علیہ السلام یہ ان کی نصیحتوں میں سے چند نصیحتیں جو انہوں نے اپنے بیٹے کو نصیحتیں کی ہیں۔ سب سے پہلی نصیحت اپنے بیٹے کو انہوں نے یہ کی کہ بیٹے انشکر للہ، کہ اللہ کا شکر ادا کرتے رہو، اور جو بندہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے وہ اپنے لیے شکر ادا کرتا ہے۔ وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ۔ اور اگر کوئی ناشکری کرے تو اللہ بڑا بے نیاز ہے، بذات خود قابل تعریف ہے۔ یہاں حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب نے حضرت لقمان رضی اللہ کے بارے میں جو تعارف کرایا ہے وہ حاشیے میں ہے اس طرح سے کہ حضرت لقمان کے بارے میں راجح بات یہی ہے کہ وہ نبی نہیں ہیں، بلکہ ایک دانشمند شخص تھے، اور کس زمانے میں تھے اور کس علاقے کے باشندے تھے ان کے بارے میں بھی مختلف روایات ہیں، یعنی کوئی مستند طور پر یہ طے نہیں کہ فلاں زمانے میں تھے فلاں علاقے میں تھے۔ کوئی حتمی نتیجہ ان روایات سے نکالنا مشکل ہے، پھر بھی حضرت نے دو روایتیں اس میں بیان کی ہیں۔ فرمایا کہ بعض روایات میں ہیں کہ وہ یمن کے باشندے تھے، اور حضرت ہود علیہ السلام کے جو ساتھی عذاب سے بچ گئے تھے ان میں یہ بھی شامل تھے، کہ حضرت ہود علیہ السلام پر یہ ایمان لائے ہوئے تھے، اور حضرت ہود علیہ السلام کے صحابیوں میں سے تھے، صحابہ میں سے تھے، اس لیے ان کے ساتھ رضی اللہ عنہ لگانا یہ صحیح ہے۔ اور بعض روایات میں ہے، بعض حضرات کا کہنا ہے کہ یہ حبشے سے تعلق رکھتے تھے اور حبشہ کے رہنے والے تھے، اور یہ بھی آتا ہے کہ کالے کلوٹے تھے اور کسی معزز انسان بڑے آدمی کے غلام تھے۔ بہرحال قرآن کریم نے ان کا جس غرض سے تذکرہ فرمایا ہے وہ ان تفصیلات کے جاننے پر موقوف نہیں ہے۔ یہ بات بالکل واضح ہے کہ عرب کے لوگ ان کو عظیم دانشور سمجھتے تھے،
اور ان کی حکمت کی باتیں عربوں میں مشہور تھیں۔ جاہلیت کے زمانے کے کئی شعراء نے ان کا تذکرہ کیا ہے، لہذا ان کی باتیں بجا طور پر ان اہل عرب کے سامنے حجت کے طور پیش کی جا سکتی تھیں۔ اسی لیے یہ قرآن کریم میں ان کی نصیحتوں کا تذکرہ کیا۔ تو پہلی نصیحت ان کی یہ کہ انشکر للہ، کہ بیٹے اللہ کا شکر ادا کرو، اور آگے قرآن عظیم الشان نے فرمایا وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ، اور وہ وقت یاد کرو جب لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا تھا کہ میرے بیٹے اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ پھر فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، یقین جانو شرک بڑا بھاری ظلم ہے۔ بعض اوقات اللہ تعالیٰ پیغمبروں کے علاوہ اپنے خاص بندوں پر بھی الہام فرماتے تھے۔ ایک تو وحی ہے جو فرشتے کے ذریعے سے ہوتی، ایک دل کے اندر اچھی باتوں کا القاء ہو جانا، اچھی باتوں کا آنا دل کے اندر، اس کو الہام کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اچھی باتیں اپنے نیک بندوں کے دل میں الہام فرمایا کرتے تھے، جو انبیاء کرام پر نازل ہونے والی وحی کی طرح تو حجت نہیں ہوتا، لیکن اس کے ذریعے عام ہدایات دی جاتی ہیں جو وحی کے کسی حکم کے خلاف نہ ہو۔ ظلم کے معنی یہ ہے کہ کسی کا حق چھین کر دوسرے کو دے دیا جائے۔ تو اصل عبادت کا مستحق کون ہے بھائی؟ عبادت کا مستحق کون ہے؟ لا الہ، نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے، اصل عبادت کا مستحق اللہ ہے۔ اور شرک میں کیا ہوتا ہے؟ اللہ کو چھوڑ کر دوسرے کو عبادت میں شریک کر لیا جاتا ہے، یہی تو ظلم ہو گیا۔ ہاں تو انہی کے لیے ہو رہا، اسی ڈگر پر چل رہا ہوا۔ تو اس لحاظ سے واضح طور پر شرک بھی بہت بڑا ظلم ہے کہ عبادت اللہ تعالیٰ کا خالص حق ہے۔ شرک کرنے والے اللہ تعالیٰ کے یہ حق ادا کرنے کے بجائے خود اسی کے بندوں اور اسی کے مخلوقات کو یہ حق دے دیتے ہیں۔ چنانچہ کہیں مزارات کو پوجا جا رہا ہے، شخصیات کی عبادت کی جا رہی ہے، کہیں درختوں کی عبادت ہو رہی ہے، پوجا پاٹ ہو رہی ہے، کہیں جانور بندر ہے، اس کا نام بیچارے کا ہنومان جی رکھا ہے، ہاتھی ہے اس کو گنیش جی کہہ دیا۔ اور جب آدمی کی عقل خراب ہو جا پھر تو پتہ نہیں کہاں کہاں اور کون کون معبود بن جاتا ہے۔ گنیش جی کی سواری آپ جانتے ہی ہو کون ہے، سنا نہیں؟ گنیش جی کی سواری مجھ سے دیوتا ہے، اور مجھ سے دیوتا کسے کہیں؟ چوہے صاحب کا نام مجھ سے ہے، وہ گنیش جی کی سواری ہے، وہ بھی قابل عبادت ہو رہے ہیں۔ تو یہ سب شرک ظلم ہے نہیں ہے بھائی؟ اس لیے حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی، یا بنی لا تشرک باللہ، کہ میرے پیارے بیٹے کبھی اللہ کے ساتھ کسی کو شرک نہ ٹھہرانا۔ ان الشرک لظلم عظیم، شرک البتہ یہ بہت بڑا ظلم ہے، ظلم عظیم ہے کہ اللہ سے عبادت کا حق لے کر کسی دوسری مخلوق کو دے دیا جائے۔
اللہ تو اپنی عبادت میں شرک کا شائبہ بھی پسند نہیں کرتا ہے۔ اگر شرک کا شائبہ بھی آ جائے اللہ تعالیٰ اس عبادت کو بھی اسی کے منہ پہ مار دیتا ہے، اسے لوٹا دیتا ہے۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مجھے جو سب سے زیادہ تمہارے اوپر ڈر لگتا ہے وہ شرک جلی پہ تو نہیں ڈر لگتا، لیکن شرک خفی، کہ تمہیں پتہ بھی نہیں اور شرک ہو گیا۔ شرک خفی کیا ہے؟ شرک خفی یہ ہے کہ آدمی کے دل میں اللہ کے علاوہ کسی اور کا اپنے عمل میں دھیان پیدا ہو جائے۔ ایک مشہور واقعہ ہے، سنا ہوگا، ایک بزرگ کی بادشاہ نے دعوت کر دی۔ اب یہ وہاں پہنچے، دعوت ہوئی، کھانا کھایا، مجلس ہوئی، دعا ہوئی، اب گھر واپس آ گئے۔ اب وہاں نماز کس کے لیے پڑھی؟ حضرت نے اگر نماز پڑھی ہے تو کس کے لیے پڑھی بھائی؟ اللہ کے لیے پڑھی نہیں پڑھی؟ لیکن گھر آ کر کہنے لگے کہ بیٹی کچھ کھانا ہے کہ بچا ہوا؟ اس نے کہا ابا جان کھانا تو ہے، کہ پھر مجھے بھوک لگ رہی ہے، گرم کر دیں۔ اس نے کہا ابا جان کیا بادشاہ کے یہاں کھانے کی کمی تھی؟ کھانے کی کچھ کمی تھی تو آپ نے پیٹ بھر کے نہیں کھایا؟ اس نے کہا بیٹی اگر میں پیٹ بھر کے کھاتا کھانا تو بادشاہ کیا سوچتا؟ کہ ایسے بھی بزرگ ہوں کہ ہٹائے نہیں ہٹ رہا، پیلا پڑا کھانے پہ لگا ہی پڑا۔ اس لیے بادشاہ کے دل میں کچھ عظمت عقیدت باقی رہے، میں نے کھانا تھوڑا کھایا۔ اب بیٹی چونکہ اسی گھر کی پلی ہوئی تھی، باشعور سمجھدار تھی، اس نے کہا ابا جان پھر اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ آپ نے کھانا ریاکاری کا کھایا، اور جب کھانا ریاکاری کا کھایا ہے تو عبادت بھی تو ریاکاری کی کری ہوگی، نماز لمبی بڑی ہوگی، تاکہ بادشاہ کے دل میں عقیدت بیٹھے کہ ایسے اللہ والے دیکھو کتنی لمبی نماز پڑھ رہے، دعا بھی لمبی مانگی ہوگی۔ اس نے کہا بیٹی بات تو صحیح کہہ رہی، بات تو صحیح ہے، دل میں تو یہی تھی۔ جو کسی نے کہا جزاک اللہ کے چشم باز کر دی، مراجہ با جان جا ہم راز کر دی۔ اللہ تجھے جزائے خیر دے، تو نے تو میری آنکھیں کھول دی اور مجھے اللہ سے واصل کر دیا۔ دل میں کھوٹ یہی تھا، نماز لمبی اسی لیے پڑھی۔ تو بیٹی نے کہا ابا جان تو پھر میں کھانا گرم کروں، آپ نماز لوٹا لو۔ یہ ہے شرک خفی۔ نماز کس کے لیے پڑھی بھائی؟ نماز تو اللہ کے لیے پڑھی وہاں، یا بادشاہ کے لیے پڑھی تھی، لیکن دل میں کیا چھپا ہوا تھا وہ کسے پتا ہے؟ وہ تو کسی کو پتا نہیں، انہوں نے بتایا تو پتہ چلا، اللہ کو تو پتا ہے۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے شرک جلی کا ڈر نہیں ہے، ڈر ہے جو شرک خفی کا ہے، عمل میں چپکے سے کہیں غیر شامل نہ ہو جائے۔ اس لیے اللہ والے اس کی بڑی تربیت کرتے تھے کہ کوئی غیر نہ آ جائے چھوٹی چھوٹی باتوں میں۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا، سفیان ابن عیینہ، سفیان ثوری، اسحاق بن راہوے، یہ چند محدثین سفر میں ایک ساتھ تھے۔ ایک جگہ یہ لوگ بیٹھے اور توشہ کھولا انہوں نے کھانے کھانے کے لیے، تو وہاں کچھ بدو لوگ بھی تھے، سفر میں ہوں یا اپنے علاقے میں وہ سفیان ثوری نے، سفیان ثوری بڑے ان میں سے سفیان بن عیینہ، تو سفیان ثوری جو تھے چھوٹے سفیان ان میں، انہوں نے بدوؤں کو بھی دعوت دے دی۔ جب دسترخوان بچھنے کو چلو بھائی ہاتھ دھو کے تم بھی آ جاؤ ساتھ کھا لو۔ مہمان نوازی ویسے بھی اہل ایمان کا شیوا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ
ایمان کی پہچان یہ ہے کہ جو اللہ آخرت پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے کہ مہمان نوازی کرے. تو اللہ والے مہمان نواز ویسے بھی ہوتے ہیں. تو انہوں نے دعوت دی ان بدوؤں کو، چل بھائی ہاتھ دھو کے تم بھی ساتھ بیٹھ جاؤ. سفیان بن عیینہ نے کہا بالکل نہیں، بیٹھے رہو بھائی، کوئی نہ کھڑا ہو. انہیں روک دیے بھائی. اور اس کے بعد ان سے کہا سفیان ثوری سے کہ جتنا تمہیں کھانا دینا ہے نکال کر انہیں دے دو. کھانا جتنا دینا ہے تم فالتو سمجھ رہے ہو، نکال کے انہیں دے دو. اب ان کا پیٹ بھرے نہ بھرے یہ جانے، ان کا کام جانے. اگر یہ تمہارے ساتھ بیٹھ گئے، انہوں نے سارا کھا لیا، تو تمہارے دل میں ملال ہوگا کہ ہم نے اچھے بلائے تو ہم تو بھوکے ہی رہ گئے. یہ جو ملال ہے دل کے اندر، یہ تمہارے عمل کو ضائع کر دے گا. اب اس پر نظر کس کی ہوگی؟ ہر ایک کی تھوڑی ہو جائے گی. کیوں؟ اس لیے کہ احسان کرنے کے بعد دل میں ملال بھی نہیں ہونا چاہیے. اور احسان کرنے کے بعد دل میں ملال ہونے کا مطلب یہ ہے کہ نیکی ضائع ہو گئی. اس واسطے جو تمہیں دینا ہے دے دو، پیٹ بھرے نہ بھرے. اللہ نے کہا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى، کہ احسان جتلا کر اور تکلیف پہنچا کر صدقات کو ضائع نہ کرو. تو ہو سکتا ہے تم مروت میں زبان پر نہ لاؤ، لیکن دل جو دکھی ہوگا اس کیفیت کو کون جانتا ہے بھائی؟ اللہ تو جانتا ہے نا. اللہ کا تو معلوم. وہ بشارت جو تمہیں ساتھ بٹھانے میں تھی، ہاتھ دھونے میں بشارت نہ رہی تو پھر کیا ہوگا؟ کھانا کھا کے. یہ چھوٹی باتیں ہیں، یہ آتی تو ویسے صحبتوں سے ہی ہیں، لیکن یہ شرک خفی کہلاتی ہیں جن کو اللہ جانتا ہے، کوئی دوسرا نہیں جانتا. اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ کہیں تمہیں شرک خفی نہ ہو جائے، عمل کے درمیان کہیں ریا نہ پیدا ہو جائے. آدمی بات بڑھتا ہوں اللہ کے لیے شروع کر رہا ہے، لیکن کرتے کرتے ریا بیچ میں آ گیا. اللہ والوں کی اس پہ نظر رہتی ہے، وہ فوراً وہی موقوف کر دیتے ہیں عمل کو. حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ علی گڑھ میں بیان فرما رہے تھے، اور بیان میں بڑی علمی نکات تسلسل کے ساتھ ایک بیان چل رہا تھا، اور پورے مجمع پہ ایک سناٹا اور نورانی کیفیت چھائی ہوئی تھی. علماء بھی عشش کر رہے تھے. اس زمانے کے بڑے عالم تھے شاہ لطف اللہ، مولانا لطف اللہ صاحب. عقیدے سے تھوڑا مختلف تھے، تو وہ مجلس میں تشریف لے آئے. اب جو حضرت کے شاگرد اسٹیج میں بیٹھے ہوئے تھے، ان کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ آج مولانا لطف اللہ کو پتہ چلے گا کہ علماء دیوبند کا علمی مقام کیا ہے، علمی مرتبہ کیا ہے. اس لیے کہ بیان اسی انداز سے چل رہا تھا. حضرت شیخ الہند کی جیسے ہی نظر پڑی مولانا لطف اللہ صاحب پر، فوراً وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین کہہ کے نیچے بیٹھ گئے. اب شاگرد نے کہا حضرت مجمع منتظر ہے، متوجہ ہے، آپ مضمون پورا کیجئے کہ نہیں؟ منع کر دیا. تو کسی نے کہا حضرت تب تو موقع ہی تھا بیان کرنے کا. شاہ لطف اللہ صاحب آئے تھے، انہیں معلوم ہو جاتا علماء دیوبند کا علمی مقام کیا ہے. میں کہا اسی لیے تو میں نے موقوف کرا کہ ابھی تک تو بیان کس کے لیے کر رہا تھا؟ اللہ کے لیے کر رہا تھا. اور اب بیان کس کے لیے ہوتا؟ اب کس کے لیے ہوتا بیان؟ اس لیے یہی سے رخ موڑ دیا انہوں نے. حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ جامع مسجد دہلی میں فجر کے بعد 2-2.5 گھنٹے تفسیر کا درس دیا کرتے تھے. ایک مرتبہ 2.5 گھنٹے کا تفسیر کا درس دے کر فارغ ہوئے
دعا ہو گئی، مجمع چلا گیا۔ ایک بندہ آیا اور دیکھ کر کے مسجد خالی ہو رہی، لوگ جا رہے ہیں، چوکھٹ پر کھڑے ہو کے بھائی انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ حضرت شاہ اسماعیل شہید نے اس کے طرف دیکھا، بھائی بات کیا ہے، کیوں انا للہ پڑھ رہا؟ اس نے کہا حضرت میں فلاں گاؤں سے آیا اور بھاگتا دوڑتا اس لیے آیا کہ حضرت کی کچھ درس کی برکتیں مجھے مل جائیں گی، کچھ مجھے بھی حاصل ہو جائے گا۔ اور یہاں دیکھا تو یہاں تو دعائی ہو گئی۔ اچھا تو درس تفسیر سننے آتا؟ جی ہاں میں تو قرآن کی تفسیر سننے آتا۔ اچھا پھر بیٹھ جا، اس میں انا للہ پڑھنے کی بات کیا ہے؟ حضرت نے بٹھا لیا اسے اور 2.5 گھنٹے کی پوری تقریر لوٹا دی۔ 2.5 گھنٹے تک ایک بندہ، کسی نے کہا حضرت اسے خلاصہ کر کے اس میں بٹھا دیتے ہیں۔ 2.5 گھنٹے تک مسلسل بیان کرنے کی وہ کیا حضرت تھی؟ حضرت نے فرمایا کہ دیکھو بھائی، اس مجمع میں بھی مجھے اللہ کو راضی کرنا مقصود تھا، میری نیت تھی، اور اس ایک کو بھی بیان کرنے میں، تفسیر سنانے میں اللہ کی رضا مقصود ہے۔ کیا مقصود ہے؟ اللہ کی رضا۔ اس طرح سے اپنے عمل کی حفاظت کی ہے بزرگوں نے، یہ عمل صرف اللہ کی رضا کے لیے ہو جائے۔ اب یہ ساری نعمتیں اور یہ سارے انعامات ہمارے اعمال پر، یہ برکت کس چیز کی ہے بھائی؟ یہ برکت ہے ایمان کی۔ کس چیز کی برکت ہے؟ اگر ایمان نہیں ہے آدمی کو کچھ اجر ملے گا؟ کتنے اخلاص سے عبادت کرتا رہو، نماز پڑھتا رہو، تلاوت کرتا رہو۔ آج یہود و نصارہ، یہ جو یونیورسٹی ہیں، آکسفورڈ یونیورسٹی ہے، لندن میں ہے، اور اسی طریقے سے امریکہ وغیرہ میں جو یونیورسٹی ہیں بڑی بڑی، سب یہود و نصارہ کی یونیورسٹی ہیں۔ ان میں درس حدیث کون دے رہا بھائی؟ دارالعلوم کو فضلہ تھوڑی دے رہے ہیں۔ درس حدیث، درس قرآن وہی دے رہے ہیں، وہی پڑھنا پڑھانا کر رہے ہیں، لیکن انہیں کچھ اجر ملے گا؟ ایمان نہ ہونے کی وجہ سے۔ حالانکہ ہماری حدیث کی کتابیں یہاں چھپتی ہیں اور بکتی کہاں ہیں؟ آپ تحقیق کرو گے پتہ چلے گا یورپ میں بکیں ساری جگہ۔ ایک عالم بتا رہے تھے کہ کافی دنوں سے میری کتابیں رکی ہوئی تھیں، حدیث میں ان کا ریسرچ کا بڑا کام تھا۔ قطر میں جو وہ لگی، ایک میلہ لگا کتابوں کا، وہاں پہنچائیں تو ساری کتابیں ایک دم نکل گئیں، اور وہاں جو باہر سے یورپین علماء اہل علم آئے تھے، اسکالر، انہیں مستشرقین کہتے ہیں، وہ سب کتابیں خرید کے لے گئے۔ تو قرآن حدیث پر وہ بھی محنت کر رہے ہیں، ریسرچ کر رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، اور وہ نمازیں بھی پڑھیں۔ ایسا نہیں کہ نماز نہ پڑھ رہے ہوں۔ ایک صاحب یہاں سے تشریف لے گئے یورپ کے کسی ملک میں، تجارتی سلسلہ تھا، رمضان کا مہینہ آ گیا، اب روزہ رکھنا ہو تو ایک انفرادی عمل تھا، روزہ رکھتے تھے، اب سوچا کہ بھئی جماعت سے کہیں نماز مل جائے، تراویح پڑھ لیں۔ لوگوں سے تحقیق کی تو بتلایا کہ فلاں جگہ پر تمہاری جو نماز ہے اس کا سلسلہ ہے، تراویح اور قرآن ہوتا ہے وہاں۔ یہ وہاں چلے گئے، وہاں دیکھا تو واقعتاً ایک ماحول ہے، لوگ وضو کر رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، تراویح ہو رہی ہے۔ انہوں نے کہا یہ تو بڑا اچھا ماحول مل گیا یہاں۔ لیکن جب عید ہو گئی تب امام صاحب نے کہا کہ آپ کہاں سے آئے؟ انہوں نے بتلایا کہ میں ہندوستان سے آیا ہوں، تجارتی سلسلہ تھا۔ اچھا تو مسلمان ہو؟ جی۔ تو ٹھیک ہے، اپنی نمازیں لوٹا لینا، اپنی نمازیں لوٹا لینا، ہم تو سب یہودی ہیں۔ قرآن کو یادداشت میں باقی رکھنے کے لیے سلسلہ جو مسلمانوں نے کر رہا، ہم بھی کر لیتے ہیں اسے، تو وہ بھی کر رہے ہیں۔ تو ان کی یہ عبادت اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول ہے۔ یہ ساری برکت ہے کس چیز کی؟ ایمان کی، کہ ہماری ہر عبادت چھوٹی ہو یا بڑی ہو، اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی قدر و قیمت ہے۔ ہم اگر سلام کر لیں اس پہ ہمیں نیکی ملتی ہے نہیں ملتی؟ السلام علیکم پر
نیکیاں ملتی ہیں، حضور نے فرمایا وجبت لازم ہوگی، ورحمۃ اللہ وبرکاتہ 10 نیکیاں 30 نیکیاں ہو گئی، 30 نیکیاں مل گئیں اس پر۔ ہم مسافہ کرتے ہیں اور مسافے کی دعا ہم نے پڑھ لی۔ کون سی دعا مسافے کی بھائی؟ یغفر اللہ لنا ولکم، ہاتھ چھڑانے سے پہلے بخشش ہو گئی۔ یہ برکت کس چیز کی ہے؟ ایمان کی ہے۔ یہود و نصارہ پڑھتے رہو اسے، یا پنڈت یاد کر لیں بیچارے، وہ بھی پڑھائیں اسے، کچھ ملے گا انہیں؟ کچھ بھی نہیں ملنے کا ہے۔ اسی طرح سے ہماری بہنیں مولانا نے بتائیں کہ وہ شریک ہیں وہاں حضرت کے مکان پر، اب یہ رات دن بیچاری خدمتیں کرتی ہیں، اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے راستہ جنت کا آسان کرا، کہیں سے؟ خدمت کے راستے سے، اور خدمت سے خدا ملتا ہے بھائی، خدمت سے خدا ملتا ہے، اور عبادت سے جنت ملتی ہے۔ اور یہ بیچاری رات دن خدمت میں لگی رہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایسا ہوا کہ ایک صحابی کی اپنی بیوی سے کچھ تکرار ہو گئی، بیوی حاوی آ گئی۔ اب یہ بیچارے کمزور پڑ گئے، انہوں نے کہا میں تیری شکایت کروں گا حضرت عمر سے جا کے، وہ کریں گے تیرا علاج۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس سے خلیفہ تھے، امیر المؤمنین، حضرت کے دروازے پہنچ گئے یہ صحابی شکایت کرنے کے لیے۔ اب کنڈی کھٹکھٹا رہے تھے تو اندر سے بول چال کی آواز آ رہی، پتہ چلا حضرت کی اہلیہ جو ہے وہ حضرت پہ تیز ہو رہی۔ اب یہ بیٹھ گیا، اور سوچنے کا کہ یار میری گھر والی اتنی تیز ہو بھی نہیں رہی تھی جتنی حضرت کی تیز ہو رہی۔ حضرت کی طرف سے کوئی جواب نہیں، چپ بیٹھے وہاں۔ انہوں نے پھر بھی کنڈی کھٹکھٹا دی کہ میں تو اپنی بات کہنے آیا ہوں، باقی ان کا معاملہ۔ اب حضرت باہر تشریف لائے، ہنسنے لگا۔ حضرت نے کہا بھئی کیا بات ہے، کیوں مسکرا رہا ہنس رہا؟ حضرت نے کہا حضرت میری گھر والی سے تکرار ہو گئی تھی، اور گھر والی میرے پہ حاوی آ گئی۔ اب میں تو فریاد کے لیے آیا تھا، آپ کچھ میری مدد کریں گے؟ یہاں دیکھو تو آپ کی بیوی میری بیوی سے بھی زیادہ تیز ہو رہی ہے آپ کے اوپر، اب شکایت کروں تو کیا کروں؟ کرنے کا کہ بھئی بیٹھ جا، بات سن۔ اور پھر حضرت نے بیٹھ کے سمجھایا، وہ میری گھر والی ہی نہیں ہے صرف، بلکہ وہ میری باورچن بھی ہے، کھانا بنا کھلاوا مجھے، وہ میری دھوبن بھی ہے، میرے کپڑے دھوئے وہ، اور میری نوکرانی بھی ہے، میرے گھر کی صفائی کرے وہ، اور وہ میرے بچوں کی آیا بھی ہے، میرے بچوں کی پرورش اور سب وہ کرتی ہے۔ تو اس نے مجھے اتنی خدمات سے بے فکر کر رکھا ہے، اور اگر اسے کبھی غصہ آ گیا اور میرے پر تھوڑی تیزی ہو گئی تو میں اتنی بھی نہ برداشت کروں گا اس کی، یہ تو اس کا حق ہے نا کم سے کم۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسے سمجھایا، اور اس کی سمجھ میں بات آئی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ تشریف فرما تھی، ایک صحابی آ گئے، ایک خاتون آئی حضرت اسماء، ایک تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی بہن ہے بنت ابی بکر، ایک حضرت اسماء انصاریہ ہے، وہ تشریف لائیں۔ انہوں نے پوچھا اللہ کے رسول عورتوں نے بھیجا مجھے، اور یہ دریافت فرمایا ہے کہ اگر کسی عورت نے کئی نکاح کرے ہوں اور سارے مرد جنتی اور یہ بھی جنتی، اب اللہ تعالیٰ کے دربار میں سب نے دعویٰ کر دیا، وہ کہہ رہا میری بیوی، وہ کہہ رہا میری بیوی، وہ کہہ رہا میری بیوی، یعنی ایک بات دیگرے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے، طلاق ہو گئی، شوہر شہید ہو گیا، یا کوئی اور حالات بن گئے، جدائی ہو گئی، اس نے دوسرا نکاح کر لیا، پھر تیسرا کر لیا، پھر چوتھا کر لیا۔ آج کا زمانہ تھا نہیں کہ بس ایک نکاح کے بعد بیٹھی بس کہتے رہو کر لے نکاح، اگر نہ تو نہیں کرتی، ایسے ہی زندگی واہی تباہی گزار دے گی۔ یہ نہیں کہ شوہر کے ساتھ نہیں گزارے،
شوہر کے ساتھ زندگی میں ایک تو یہ کہ سرپرست مل گیا، پھر عزت اور عافیت کی حفاظت، پھر دنیا انگلی بھی نہیں اٹھا سکتی۔ بس شروع میں تو کہیں گے کسی نے کر لیا کر لیا کر لیا، بس کر لیا، کئی دن بول لگی عورتیں۔ لوگ اعتراض کرتے ہیں اس لیے دوسرا نکاح اس وجہ سے نہیں کہ لوگوں کو ضرورت نہیں ہے، اس وجہ سے کہ لوگ کیا کہیں گے، اس وجہ سے دوسرا نکاح موقوف ہو گیا، اور اس سے پھر خرافات پھیلتی ہیں۔ حالانکہ آج جتنے نبی گزرے ہیں کوئی نبی ایسا نہیں گیا ہے اس دنیا سے جو رنڈوا گیا ہو، بیوی چھوڑ کے گئے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کتنی چھوڑ کے گئے بھائی؟ 9 چھوڑ کے گئے، 2 کا انتقال ہوا حضرت کی زندگی میں۔ سارے نبی اللہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ تو زندہ اٹھا لیے گئے، انہوں نے نکاح ہی نہیں کیا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام وہ جوانی ہی میں شہید کر دیے گئے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کا نکاح ہی نہیں ہوا، وہ جوانی میں شہید کر دیے گئے۔ تو اللہ ماشاءاللہ کوئی نبی ایسا ہوگا، لیکن آج دوسرا نکاح تو ایسا عیب ہو گیا کہ جیسے بہت بڑا جرم، زنا چاہے اس سے کم سمجھا جائے گا کہ چلو کوئی بات نہیں ہے، لیکن حالانکہ نکاح جو ہے تو بہت بڑی عبادت، بہت بڑی عبادت ہے۔ نکاح کی برکت سے حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ایک تو بے نکاح کا ہے انسان، جس کی کوئی عورت ہی نہیں ہے، گھر والی ہی نہیں ہے، بے نکاح انسان ہے، اور ایک نکاح والا اہلیہ والا انسان ہے۔ بے نکاحی جو انسان ہے جس کی شادی نہیں، رنڈوا ہے یا کنوارا ہے، اس کی 70 رکعتیں اور نکاح والے کی 1 رکعت برابر ہے، یعنی 70 درجے ثواب بڑھ جاتا ہے۔ اور یہ تو ہے ہی کہ نکاح نصف ایمان، نکاح تو آدھا ایمان ہے۔ تو نکاح بہت بڑی عبادت ہے۔ جیسے مسواک کر کے نماز پڑھنا اور بنا مسواک کے، مسواک کر کے نماز پڑھے تو 35 درجے ثواب، پھر یہ بڑھ گیا، اور بنا مسواک کے پڑھے تو کم رہ گیا ثواب۔ اسی طرح سے نکاح سے عبادات کا ثواب بڑھ جاتا ہے، کیونکہ اس میں دل جمی یکسوئی پیدا ہو جاتی ہے، اور ہر عمل کے اندر یہی بات ہوتی ہے، نگاہوں کی حفاظت ہو جاتی ہے۔ تو بہرحال حضرت اسماء نے سوال کیا، اللہ کے رسول کسی عورت کے اگر کئی شوہر ہوں، سارے جنتی ہیں، بھی جنتی ہیں، سب نے دعویٰ کر دیا اللہ میں کیا جا کے میری بیوی ہو کہ میری بھی ہوئی، اب کس کے ساتھ جا کے جنت میں ہو؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے اخلاق اچھے ہوں گے اس کے ساتھ جا کے جنت میں۔ اب سب کے اخلاق ایک سے تو نہیں ہونے کے، ان میں جس کے اچھے اخلاق ہوں گے اس کے ساتھ جنت میں جاگی۔ حضرت ام سلمہ فرمانے لگی اللہ کے رسول اچھے اخلاق والے بازی لے گئے، آپ نے فرمایا اچھے اخلاق والے سب جگہ بازی لے جاتے ہیں۔ اس دنیا میں بھی عزت اگر ملے گی تو کسے ملے گی؟ بد اخلاق کو ملے گی کیا؟ اگر اخلاق والا ہے چاہے ان پڑھ جاہل ہے اسے عزت ملے گی، اور بد اخلاق ہے چاہے ڈاکٹر ہے یا عالم ہے عزت ملے گی اسے عزت نہیں ملنے کی ہے، اخلاق سے عزت ملے گی۔ تو بہرحال ہماری بہنیں موجود ہیں، اللہ تعالیٰ نے ایمان کی برکت سے اگر یہ غور کریں ان کے چھوٹے چھوٹے عملوں پر اللہ نے کتنا اجر رکھا ہے۔ اب اگر حمل کا زمانہ ہے اور اٹھتے بیٹھتے آہ نکلتی ہے، اوئی نکلتی ہے درد کی تکلیف کی وجہ سے، تو اللہ تعالیٰ اس پر اسے صدقے کا ثواب دیتے ہیں، اور اس آہ پر اللہ کہنے کا اجر ملتا ہے اسے ایمان کی برکت سے۔ یہی مشقت اگر کافرہ اور مشرکہ اٹھاوے اسے کچھ بھی نہیں ملنے کا ہے۔ اور درد زہ کی ایک ایک آہ اور ایک ایک کراہ پر اللہ تعالیٰ وہ اجر عطا فرماتا ہے کہ اگر اس کی اولاد زندگی بھر اس کی خدمت کرے اور تلوے چاٹے، اس کی ایک آہ اور کراہ کا بدلہ نہیں بن سکتا ہے جو درد زہ کے وقت میں اس نے تکلیف اور مشقت اٹھائی ہے۔ اور ولادت کے بعد ایسی ہو جاتی ہے جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئی۔ یہ اجر کسی پنڈتانی برہمن کو مل جائے گا، مشرکہ کو کافرہ کو نہیں ملنے کا ہے۔ یہ برکت ایمان کی ہے۔ ایک بندہ ساری رات عبادت کر رہا ہے،
عشاء کے بعد لگ گیا نفل پڑھنے پر، صبح تک نفل پڑھے، اور ایک بچے کی ماں ہے، بچہ پہلو میں سو رہا ہے، اور بچے کی اچانک آنکھ کھل گئی، رونے لگا، کلکی مار دی۔ اب اس کی ماں کی بھی آنکھ کھل گئی، اس نے اسے تھپک کے اللہ اللہ کہہ کے لوری دے کے سلا دیا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ وہ جو ساری رات عبادت کر رہا ہے اللہ کی، اس معصوم کو تھپک کر سلانے پر جس کی آنکھ کھولی اور ہلکی سی اسے تھوڑی مشقت ہوئی، اس کا اجر اس ساری رات عبادت کرنے والے سے کہیں بڑھا ہوا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے خدمت کی ہے، خدمت سے خدا ملتا ہے، اور پھر خدمت بھی کی تو معصوم کی کی، وہ تو معصوم ہے، تو ایک تو عام خدمت ہوتی ہے، ایک معصوم کی خدمت۔ اسی طریقے سے گھروں میں کھانے بناتی ہیں، کھانے میں ایک پیالہ پانی کا ذرا ڈال دیا اس نیت سے کہ امام صاحب کو پہنچا دوں گی، ایک مٹھی چاول ڈال دیے کہ ایک پلیٹ امام صاحب کو پہنچا دوں گی، یا تھوڑا سالن جو ہے امام صاحب کو پہنچا دوں، یا کوئی مہمان آ جائے گا، پورے کھانے کا اجر اور ثواب اس کے نام اعمال میں لکھا جائے گا، پورے کھانے کا صدقہ کرنے کا ثواب اسے ملے گا۔ اس کے بعد جو کھانا کھایا ہے گھر والوں نے، اس کھانے کو کھا کر کے کوئی تو کمانے کے چلا گیا کاروبار میں، اب حلال روزی حاصل کرنا فرض ہے نہیں ہے بھائی، چوری ڈکیتی کرتا تو گناہ ہوتا، یہ جو حلال روزی حاصل کرنے چلا گیا، اس فریضے کی ادائیگی پر جتنا ثواب اسے ملتا ہے کام کرنے والے کو سے نیک نیتی پر، اتنا ہی ثواب اسے بھی ملتا ہے۔ اور اگر اس کی نیک نیتی نہیں بد نیتی ہے، مگر وہ تو مومنہ ہے، اس نے مشقت اٹھائی ہے، اللہ تعالیٰ اسے اس کی بد نیتی محروم کریں گے، لیکن اس عمل پر جو ثواب اسے ملنا تھا وہ اسے ضرور ملے گا۔ کیوں ملے گا؟ ایمان کی برکت سے، کھانا بنانے پر اسے اجر مل رہا ہے، ثواب مل رہا ہے۔ اسی طریقے سے کپڑے دھو رہی ہے، کپڑے جب میلے ہو گئے تو ذکر موقوف ہو گیا، اور جب دھو کر کے صاف کر کے پریس کر کے رکھ دیے، ان کپڑوں کا ذکر جاری ہو گیا۔ اب اس ذکر کا ثواب کسے ملے گا؟ مومنہ ہی کو تو ملے گا یا کافرہ کو ملے گا؟ ایمان کی برکت ہے یہ۔ ہماری بہنیں اس پر اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ نے کتنی بڑی دولت دے رکھی ہے، چھوٹے چھوٹے عملوں پر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے دریا اور نیکیوں کے دریا بہا رہے ہیں ہمیں۔ چنانچہ اگر وہ کپڑے جب تک بھی رکھے رہیں گے صاف ستھرے، اسے ان کے ذکر کا ثواب ملتا رہے گا، اور جب مومن بندے نے اسے پہن لیا اور وہ مسجد میں چلا گیا یا نیک کام کرنے چلا گیا، حلال روزی کمانے چلا گیا، جب تک اس کے بدن پر ہیں اس کا اجر و ثواب کسے ملتا رہے گا بھائی؟ اس سے اسے راحت بھی پہنچ رہی ہے، ٹھنڈک بھی پہنچ رہی ہے، سطر کا بھی بچاؤ ہو رہا ہے، اور اس کے ذریعے سے وہ زینت بھی حاصل کر رہا ہے۔ کیوں؟ صاف ستھرے کپڑے ہیں تو لوگ دیکھ کے بھی خوش ہو رہے ہیں۔ میلے کپڑے والوں سے آدمی کو ذرا تھوڑا سا یہ ہوتا ہے کہ بیچارے میں کہیں یعنی اس میں ایک ہمدردی سی دل میں پیدا ہوتی ہے یا کراہت سی ہوتی ہے، لیکن صاف ستھرے کپڑے دیکھ کر جتنے لوگوں کی طبیعتیں خوش ہوں گی، اس کا ثواب کسے ملے گا؟ جس نے کپڑے دھلے ہیں۔ برتن میلے ہو گئے اور میلے برتنوں کا ذکر موقوف ہو گیا، اس نے صاف ستھرے کر کے دھل کر رکھ دیے، جب تک وہ برتن رکھے ہیں صاف ستھرے ان کا ذکر جاری ہو گیا، ہر چیز اللہ کا ذکر کر رہی ہے۔ ہمیں پتہ نہیں چلتا ہے، لیکن یہ اللہ نے بتا دیا کہ کوئی مخلوق ایسی نہیں جو اللہ کا ذکر نہ کر رہی ہو۔ یہ برتن بھی جب تک صاف ستھرے ہیں برابر ذکر کر رہے ہیں، استعمال میں آئے یا نہیں آئے، لیکن اس نے دھو کر رکھے تھے، سالوں بھی رکھے رہے، ان کے ذکر کا ثواب کسے ملے گا؟ جس نے دھو کر صاف کر کے رکھے ہیں۔ اور اگر ان میں کھانا کھایا، مومن بندوں نے کھانا کھایا، کھانا کھا کے کوئی نماز پڑھنے گیا، بچہ مدرسے میں چلا گیا یا اسکول میں کالج میں چلا گیا، اور وہاں اس نے جو بھی کچھ سیکھا ہے اور وہ قوم ملت کی منفعت کے لیے وہ تیار ہو رہا ہے، اس کا اجر کسے ملے گا بھائی؟ اسی خاتون کو ملے گا۔ گھر میں صفائی کر دی، مرد راستے میں چلتے ہوئے کانٹا ہٹا لیتا ہے تو اس کانٹے کے ہٹانے پر جو اجر ملتا ہے اور صدقے کا ثواب ملتا ہے، کسے ملتا ہے بھائی؟ جس نے کانٹا ہٹا دیا اسے صدقے کا ثواب ملتا ہے۔ اور کس چیز کی برکت سے ملتا ہے؟ یہ ایمان کی برکت سے۔
पंडित भी हटा दे, काफिर मुशरिक यहूदी नसरानी अगर हटाए उसे कुछ नहीं मिलने का है। मोमिन को सदक़े का सवाब मिलेगा। हमारी बहनें घर में कितनी सफाई करती रहती हैं। बच्चा कपड़े उतार के फेंक के भाग गया, बच्चे ने चम्मच वहाँ फेंक दी, प्लेट वहाँ फेंक दी, घर में समेटती रहती है और उठा उठा कर इस सलीक़े पर इन्नल्लाह जमीलुन युहिब्बुल जमाला, अल्लाह जमील है, जमाल को पसंद करते हैं। इसने घर में जो सलीक़ा कर रखा है, आने वालों की तबीयत खुश हो रही है उसके सलीक़े से कि बिस्तर बिछे हुए हैं, उनमें सलवटे भी नहीं है, देख के तबीयत खुश हो रही। इस जमाल और इस नज़ाफ़त पर जो अज्र मिल रहा है वो किसे मिल रहा है? इस मोमिन खातून को मिल रहा है जिसने अपने घर के अंदर ये ज़ीनत और ये जमाल और ये सलीक़ा और बर्तनों में सफाई, कपड़ों में सफाई सुथराई, इन्नल्लाह नज़ीफ़ुन युहिब्बुन नज़ाफ़ा, ये कैफियत पैदा कर रखी है। अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें हमारी बहनें कि अल्लाह ताला ने इस ईमान की बरकत से कितना अज्र के रास्ते हमारे लिए खोल रखे हैं और खिदमत से खुदा मिलता है। ये खिदमत की राहें हैं। अब इसमें जो है बस एक थोड़ा सा ख्याल इसका रखना है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईद के दिन जाते हुए ईदगाह में नमाज पढ़ाने जा रहे थे, तो पहले औरतें भी बाहर पढ़ती थी नमाज़ें पीछे। अब जब औरतों की सफ़र से गुजरे आप रुक गए, वहाँ खड़े हो गए और फिर आपने बयान किया और फरमाया या माशरन निसाई तसद्दक़ना, ए औरतों की जमात सदका क्या करो। उन्होंने कहा सदका क्या करो। औरतें उतार उतार के अपने ज़ेवर और बालियाँ वालियाँ देने लगे। फिर आपने फरमाया मैं इसलिए कह रहा हूँ सदका क्या करो, इन्नी उरीदुकुन्ना अक्सर मिन अहलिन नार, मैंने तुम्हें अक्सर जहन्नम में देखा है, यानी तुम्हारी अक्सरियत जहन्नम में देखी है। सादा पानी ठीक। अब जब ये कहा कि तुम्हें अक्सर जहन्नम में देखा है, वो सब चौंक गई। उन्होंने सवाल किया बीमा या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल ऐसा क्यों है? तो आपने उसकी दो वजह हैं। एक वजह तो यह है कि तुम तकफुरनल आशीर, शौहरों की नाफरमानी करते हो। वो बेचारा दिलजोई कर रहा है और अपनी पसंद के कपड़े ला के दे रहा है, तुम्हारी नाज बरदारी कर रहा है। अक्सर होता है घरों में इल्ला माशाअल्लाह कोई बदअखलाक हो, अल्लाह ताला उसे भी समझ दे, लेकिन अगर घर में ज़रा सी कोई ऊँच नीच हो गई, फ़ौरन पूरी ज़िंदगी की मोहब्बतें और सारे उसने सुरूख सब सत्यानाश कर दे कि इस घर में देखा क्या मैंने, मैं तो एक बांदी की तरह से रह रही हूँ, मेरी हैसियत क्या इस घर में। और बेचारा डर के मारे इसके सामने अपनी को कुछ, अम्मी को कुछ देता भी नहीं, एक अम्मी कुछ दूंगा फिर इसके पेट में रोड़े मारेंगे, बहन को नहीं दे पाता है बेचारा। अगर छुपते छुपाते दे दिया, इसे पता चल गया घर में हंगामा ही कर देंगे। लिए फरमाए कि ऐसा ना करो, अल्लाह ने ईमान दिया है इसकी कदर करो, शौहरों का शुक्र अदा करो। जितना शुक्र अदा करोगे इतना तुम्हारे फिर बच्चे तुम्हारे कदरदान होंगे, बच्चे नेक होंगे, तुम्हारी नेक नामी का जरिया बनेंगे। दूसरी बात ये तकसुरन लान के बहुत लानत मलामत करती हो, औलाद जिस पर जान छिड़कती हो, ज़रा सी कमी कोताही हो जाए तुम औलाद ही पे लानत शुरू कर देती हो, उसी में बद्दुआ शुरू कर देती हो, कोसना काटना, तेरे गिल्टी निकले, तेरी शक्ल ना आवे, तेरा जनाजा, ये सब बातें। इसलिए हुजूर ने फरमाया अब इस आदत को तो बदला नहीं जा सकता तुम्हारी। इसलिए शौहरों को हिदायत दी कि ये आपने फरमाया शौहरों से कि देखो ये टेढ़ी पसली से पैदा हुई, टेढ़ी रहेगी, सीधी नहीं कर सकते हो, सीधी करना चाहोगे तोड़ तो सकते हो, सीधी नहीं कर सकते। इसलिए शौहरों को ये हिदायत दी गई है कि इनके साथ उसने सलूक करो। साहबा ने पूछा कहाँ तक? आपने फरमाया दिन भर में 70 मरतबा माफ़ करो। तो ये तो मर्दों की जिम्मेदारी बना दी, लेकिन आपकी जिम्मेदारी ये है कि ज़रा हौसले से ज़िंदगी गुजारें। हुज़ूर ने कहा कि अगर ये कमी कोताही नहीं दूर हो रही तो कम से कम सदका करती रहो, हो सकता है उसकी बरकत से दिलों में नरमी पैदा हो जाए और फिर बच्चों की और शौहरों की कदर दिल के अंदर पैदा हो जाए। अल्लाह ताला हम सबको दीन की समझ अता फरमा दें और
ہم سبھی اس کے محتاج ہیں کہ اللہ ہمیں حسن اخلاق، حسن معاشرت عطا فرمائے۔ مردوں کے لیے بھی یہی بات ہے کہ مرد اپنے اندر حوصلہ پیدا کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ گھروں کو جو بنیادی طور پر جو گھروں کو بنانے کی ذمہ داری ہے وہ مردوں کی ذمہ داری ہے۔ الرجال قوامون علی النساء، اور ذمہ دار اور نگراں بنائے گئے ہو عورتوں کے اوپر، اور عورتوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے گھر کے اندر سلیقہ اور محبت اور پیار کا ماحول رکھیں۔ جتنا گھر کے اندر محبت ہوگی اتنے ہی بچے نیک اٹھیں گے، تعلیم یافتہ ہوں گے۔ اور اگر گھر میں محبت نہیں ہے، چاہے شیخ الحدیث ہی ہوں، وہ بھی بخاری پڑھاوے، عالمہ ہو اور یہ بھی بخاری پڑھاوے، دونوں بخاری پڑھا رہے ہوں اور گھر میں کھڑ دو مچا ہوا، دونوں محبت نہیں، بچے برباد ہو جائیں گے۔ اور دونوں جاہل ہیں، پاڑھل بالکل، اور دونوں میں محبت ہے، بچے کامیاب ہو جائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ٹینشن فری ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرما دیں۔ یہی مقصد ہوتا ہے ان مجلسوں کا کہ اس سے ہمارے دلوں میں نکھار پیدا ہو، وسعتیں آ جائیں، اور جب دل نکھرے ہوئے ہوں گے اور ہمارے اندر آپس میں محبتیں ہوں گی، اور یہ محبتیں بنیاد بنیں گی اللہ کی محبت کی۔ یا اللہ کی محبت بنیاد بنے گی مخلوق سے محبت کی۔ کیوں؟ الخلق عیال اللہ، پوری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے۔ اس لیے فرمایا جس نے مخلوق کا حق ادا کیا اس نے اللہ کا حق ادا کر دیا، اور جس نے مخلوق کا حق ادا نہیں کیا اس نے اللہ کا بھی حق ادا نہیں کیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ نماز کتنے بجے؟ 9 بجے ہے؟ اچھا میں سمجھے کہیں 8 بجے ہو۔ اچھا تو بہرحال حضرت نے بتایا تھا عورتوں کے سلسلے میں تو بات ہو گئی۔ اب میں ایک واقعہ سنا کر بات سمیٹ کے اس کے بعد پھر ہم دعا کریں گے انشاءاللہ۔ شاہ ابو سعید رحمۃ اللہ علیہ بزرگ گزرے ہیں، اور وہ واقعہ بھی قرآن کریم کی اس آیت کے ذیل میں تھا، وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ، کہ اللہ تعالیٰ اکڑنے والوں کو پسند نہیں کرتے ہیں، اس لیے زمین پہ اکڑ کر کے نہ چلیں اور منہ پھلا کر لوگوں سے بات نہ کریں۔ وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، اور تو یہ یعنی انسان کے اندر تواضع ہو، عاجزی ہو، تذلل ہو، اور جتنی تواضع اور عاجزی ہوگی اتنا ہی انسان بافیض بنے گا، خلقت کو اس سے نفع پہنچے گا، اور یہ اس کے لیے بھی دنیا آخرت میں فلاح کی اور بہبودی کی بات ہے، اور آخرت میں بھی۔ شاہ عبد القدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے بزرگ، نام سنا ہوگا بارہا، بڑے عالم تو نہیں تھے لیکن بڑے اللہ والے تھے، اور علم بہرحال جتنا ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ نے علم سے بھی نوازا تھا۔ شاہ عبد الاحد رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت محی الدین الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے والد ہیں، وہ بیعت ہونے کے لیے آئے شاہ عبد القدوس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، تو شاہ صاحب نے پوچھا کچھ پڑھے ہوئے کو؟ تو فرمایا کہ تکمیل میں کچھ کمی رہ گئی ہے، یعنی پڑھے ہوئے تھے لیکن جو آخری حدیثیں اور تکمیل نہیں ہو سکی تھی۔ آپ نے کہا جاؤ تکمیل کر کے آؤ پھر بیعت ہونا۔ اب آخری وقت تھا حضرت کا، حضرت نے کہا کہ میں چاہتا ہوں آپ کی برکت حاصل ہو جائے بیعت کی۔ انہوں نے کہا نہیں کوئی بات نہیں، ہمارے بعد فلاں ملیں گے ان سے تم بیعت ہو جانا۔ تو یہ علم کی قدردانی ہے۔ چنانچہ چلے گئے وہ، تو شاہ عبد القدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ ان کے پوتے ہیں شاہ ابو سعید، وہ دہلی سے پڑھ کے تشریف لائے۔ جب پڑھ کے آئے تو بڑے عالم تھے، مریدین نے کہا، سالکین نے، حضرت صاحبزادے صاحب پڑھ کر آئے ہیں، ان کا بیان ہونا چاہیے تاکہ لوگوں کو فیض پہنچے۔ انہوں نے کہا ٹھیک صحیح بات کہنے، کہا شاہ ابو سعید بیان کروں۔
اب انہوں نے بیان کیا، بڑے واقعات سنائے، بڑی حدیثیں اور بڑی تفسیر کئی گھنٹے بیان کیا، لیکن لوگ ہیں وہ دیکھ رہے بیٹھے ہوئے، ٹس سے مس کوئی ہو نہیں رہا۔ بہرحال یہ تھک گئے، بیان کر کے بیٹھ گئے۔ اس کے بعد مجمع پہ کوئی کیفیت طاری نہیں ہوئی۔ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے، حضرت نے فرمایا کہ فقیر کی بیوی نے رات کھیر بنائی دودھ کی، اور رات کو وہ کھیر جو ہے چھینکے پر رکھ دی۔ چھینکا جو ہے نا وہ گاؤں میں ہوتا ہے، پہلے ہوتا تھا، اب پتہ نہیں اب بھی ہے، اسے آپ کیا کہیں گے، لٹکا لیتے ہیں گھروں میں، تو چھینکے پر رکھ دی۔ رات کو بلی آئی اور اس نے چھلانگ مار کر ہنڈیا گرا دی، کھیر بکھر گئی اور بلی نے کھا لی۔ فقیر کو کھیر کھانے کے لیے نہیں ملی۔ وہ اتنا کہنا تھا کہ فقیر کو کھیر کھانے کے لیے نہیں ملی، پورے مجمع پر گریہ طاری ہو گیا، روتے روتے حال خراب ہو گیا، بھئی اتنا کہنا تھا۔ اور یہ کیفیت۔ اس کے بعد پھر صاحبزادے صاحب گھر گئے، دادی امی کہنے لگے کہ دادی میں اتنی دیر بیان کرا، لوگ ٹس سے مس نہیں ہوئے، ابا جی نے ذرا سا بیان کر دیا دادا جی نے اور سب پہ گریہ طاری ہو گیا، بات کیا ہے؟ انہوں نے کہا بیٹے وہ جو اس کے دل میں کیفیت ہے، تیرے دادا کے دل کی کیفیت، وہ تیرے میں نہیں ہے، اس کی محنت کر لے، اور وہ دولت تو بھی لے لے اپنے دادا سے، لیکن لڑکپن تھا، جوانی تھی، توجہ نہیں دی۔ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا۔ اب جو حضرت کی زندگی میں سالکین مریدین آتے تھے، اب وہ آنے بند ہو گئے۔ وہ جو کسی نے کہا جو بیچتے تھے دوائے دل، وہ دکان اپنی بڑھا گئے، دکان بند ہو گئی۔ اب انہوں نے دادی سے کہا دادی اب تو لوگ آتے ہی نہیں ہیں۔ نے کہا کہ بیٹے وہ دولت نہیں تیرے پاس ہے، تجھے کہا تو نے دادا سے دولت حاصل نہیں کی۔ نے کہا اماں جان اب یہ دولت کیسے حاصل ہوگی؟ تو کہنے ان کے وہ شاہ نظام بلخی ان کے خلیفہ ہیں بلخ میں، یہ بلخ خانہ جو ہے وہ روس کے علاقے میں، اب جو مملکت آزاد ہوئی اس میں، اگر چاہے تو وہاں چلے جا۔ چنانچہ دادی نے رخ لکھ کر دے دیا، اور اس میں یہ لکھا کہ جو دولت تم نے ان کے دادا سے حاصل کی ہے وہ دولت ان کی طرف منتقل کر دو۔ انہوں نے لکھا سلام کلام خیریت ہے، یہ پرچہ لے کے وہاں پہنچے۔ اب انہیں کسی ذریعے سے اطلاع ہو گئی کہ صاحبزادے صاحب تشریف لا رہے ہیں، شاہ نظام بلخی رحمۃ اللہ علیہ۔ اب انہوں نے استقبال کیا، ان کے مریدین میں وزراء عمراء بہت لوگ تھے، چنانچہ معززین شہر باہر نکلے اور باہر حضرت کا استقبال کیا، اور اس حضرت کے گھوڑے کی لگام پکڑی شاہ نظام بلخی نے، اور لگام پکڑ کر کے ساتھ ساتھ چلتے رہے۔ شاہ ابو سعید نے اترنا بھی چاہا اور کہا کہ نہیں اترنا، تم بیٹھے رہو۔ ساتھ ساتھ بھاگتے رہے گھوڑے کی لگام پکڑ کے۔ کیوں؟ اس لیے کہ پوتے کا ادب تھا یہ، اور جسے ملا ادب سے ملا، بے ادب کو کچھ نہیں ملا ہے۔ ادب تاجے صد فضل الہی، بنہ برسر برو ہر جا کے خواہی۔ ادب ایک فضل الہی کا تاج ہے، آدمی اسے سر پر رکھ کر کہیں بھی چلا جا عزت ملے گی اسے۔ چنانچہ صاحبزادے صاحب کی عزت کی اور لگام پکڑ کر ساتھ بھاگتے رہے، شہر پہنچے، لوگ کھڑے ہوتے رہے جیسے گزرے، اور عمرا سب نے حضرت کا احساس کیا۔ کئی دن دعوتیں ہوتی رہیں۔ اس کے بعد پھر حضرت نے پوچھا کئی دن کے بعد صاحبزادے صاحب کس لیے آنا ہوا ہے؟ جب انہوں نے دریافت کیا تو انہوں نے دادی امی کا خط پیش کر دیا۔ اب اس میں لکھا تھا
کہ شاہ عبد القدوس سے ان کے دادا سے بچے کے جو نسبت اور نعمت آپ نے حاصل کی ہے، ایک کرم فرما کر اس بچے کی طرف بھی اور نسبت منتقل کریں۔ اب انہوں نے اسے پڑھنے کے بعد کہا کہ بیٹا یہ نسبت تو پھر ان اعزازات کے ساتھ نہیں ملتی ہے، حوصلہ کر کے آئے ہو۔ انہوں نے کہا جی حضرت میں بالکل جیسا آپ فرمائیں گے میں تیار ہوں۔ تو انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے، آج کے بعد تمہیں یہ جو حمام ہے اس میں پانی گرم کرنا ہے اور اس کے لیے پتے اور لکڑی بھی تمہیں لانی ہے، اور گھر سے کھانا آ جایا کرے گا۔ بس اب وہ جو اعزازات تھے وہ سارے چھن گئے، وہ دعوتیں ہو رہی تھیں اور یہ اور وہ سب۔ اب حضرت پانی گرم کر رہے ہیں نمازیوں کے لیے، سالکین کے لیے۔ دن میں جنگل سے لکڑی لاتے ہیں، پتے لاتے ہیں، پانی گرم کرتے ہیں، اور گھر سے مسور کی دال آ جا، کبھی مسور کی دال اور روٹی آ گئی، کبھی نمک کی روٹی آ گئی، کبھی سادی روٹی آ گئی، ایسے ہی اس طرح سے گزارا ہوتا رہا۔ اس کے بعد ایت نے بلایا اور کہا کہ ٹھیک ہے اب یہ خدمت موقوف کرو، آج کے بعد تو ہمارے کتوں کی خدمت کرو گے۔ چنانچہ شکاری کتے تھے، کتا پالنا تو حرام ہے لیکن حفاظت کے لیے اور شکار کے لیے جائز ہے۔ اگر گھر کی کھیت کھیار کی حفاظت کے لیے، کارخانے کی حفاظت کے لیے پالے کوئی تو اس کے لیے اجازت ہے، اس کے احکامات کتابوں میں لکھے ہوئے۔ ایسے ہی شکار کے لیے بھی اجازت ہے، شوقیہ اجازت نہیں ہے۔ جیسے بہت سے لوگ شوقیہ کتا پالتے ہیں، شوقیہ کتا اگر پالیں گے تو گھر میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوں گے۔ چنانچہ کتوں کی خدمت، اب کتوں کے لیے تو گوشت آتا تھا، دودھ آتا تھا، حضرت کے لیے وہی مسور کی دال آ رہی ہے، سادہ کھانا آ رہا ہے۔ اور کتے تو تگڑے ہو رہے، گوشت کھا کے اور دودھ پی گئے، یہ کمزور ہوتے جا رہے ہیں۔ اب کچھ مدت کے بعد حضرت نے دیکھا، آزمایا، امتحان لیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ بعض سلسلوں میں پہلے تربیت ہے، تزکیہ ہے، اس کے بعد تحلیہ ہے۔ تزکیہ کہتے ہیں برتن کو صاف کرنا، پہلے بدن کو صاف کرنا، پھر اچھے کپڑے پہننا، برتن کو صاف کرنا، پھر اس پہ قلی چڑھانا، اس کو کہتے ہیں پہلے تزکیہ پھر تحلیہ۔ تحلیہ زیور پہنانا، جیسے تانبے کے برتن ہوتے تھے، پہلے گرم کر کے اور اس کے ذریعے سے شورا ہوتا تھا ایک، اس کے ذریعے اسے پھیر کر کے اس میں جو چکنائی وغیرہ لگی ہوتی ہے اس کو صاف کر دیتے ہیں۔ جب وہ صاف ہو گئی، اس کا تزکیہ ہو گیا، اب رنگ لگا کر کے اسے چمکا دیا کرتے تھے، وہ چمک جاتا تھا جیسے چاندی چمک رہی ہو۔ تو پہلے صفائی ہوتی تھی، پھر تحلیہ ہوتا تھا۔ بعض سلسلوں میں یہ ہے کہ تحلیہ اور تزکیہ ساتھ ساتھ ہوتا رہے، ساتھ ساتھ چلتا رہے۔ تو حضرت نے پہلے ان کا تزکیہ کیا کہ دل کے اندر جو تعلی ہے، غرور ہے، اس لیے کہ رائی کے دانے کے برابر بھی غرور ہوگا، آدمی جنت میں نہیں جا سکتا، جنت کی خوشبو نہیں سونگنے کا۔ تو کتنی بڑی چیز ہے رائی کے دانے کے برابر بھی غرور۔ اور جنت سے جو نکالا ہے شیطان کو، کس نے نکالا ہے؟ اس غرور نہیں تو نکالا۔ تو کسی نے کہا تکبر عزازیل را خار کر، بزندان لعنت گرفتار کر۔ تکبر نے عزازیل کو برباد کر دیا، لعنت کا توق اس کے گلے میں ڈال دیا۔ تو بہرحال حضرت نے آزمائش کے لیے بھنگن سے کہا کہ تم کوڑا لے جاتے ہوئے وہاں سے جب گزرو ذرا ٹھوکر مار کے گزرنا، ان کے قریب سے گزرو، وہ کتے کہیں چرا رہے ہوں گے، کتوں کی دیکھ بھال کر رہے ہوں گے۔ چنانچہ وہاں سے بھنگن گزری، ان کے قریب سے ٹھوکر مارتے ہوئے گزری۔ حضرت کو جلال آ گیا کہ بھنگن کہیں کی دیکھ نہیں رہی ہے، گنگو ہوتا تو ابھی دیکھ مارتا تو یہ میں ہے کون تو۔ اور وہ تو سڑ پڑا گئی کہ اگر گنگو ہوتا تو پتہ نہیں کتنا بچتا۔ یہ تو گنگو نہیں ہے، شیخ کا شہر ہے۔ اس لیے شام کو حضرت نے معلوم کیا تو بتلایا کہ حضرت وہ تو بڑے جلال میں آ گئے تھے۔ کہا اچھا، اس کا مطلب ہے کہ ابھی
جو ہے معاملہ کچا ہے، کھچڑی پکی نہیں، کچی ہے ابھی۔ چنانچہ کچھ دن پھر خدمت کی، اس کے بعد کچھ دنوں کے بعد پھر کہا کہ اچھا ویسا کرنا، قریب سے گزرتے ہوئے ٹھوکر تو مارنا لیکن تھوڑا کچرا بھی ڈال دینا، غلاظت۔ چنانچہ اس نے ٹھوکر ماری، کچھ گرا بھی دیا۔ اب حضرت نے گھورا تو اسے لیکن کچھ کہا نہیں۔ اس دن جیسے جلال میں آگے کہہ رہا تھا، آج نہیں، گھورا تھوڑا سا، تو شام کو اس نے رپورٹ دی۔ حضرت نے پوچھا کیا بات؟ کہنے لگے حضرت آج کچھ کہا تو نہیں ہے لیکن گھور رہے تھے۔ کہنے لگے ابھی کسر ہے، ابھی دال پکی نہیں اچھی طرح سے۔ کچھ دنوں کے بعد پھر خدمت کتوں کی ہو رہی ہے، پھر کہا کہ آج ایسا کرنا، ٹھوکر لے کے گر جانا اور کچرا ہی ان پہ ڈال دینا سارا۔ چنانچہ ایسا ہوا اس نے وہ مصنوعی طور سے جہاں بیٹھے ہوئے تھے قریب ہی ٹھوکر لی اور پورا ٹوکرا ان کے اوپر۔ اب ایک دم سے کھڑے ہو گئے، کہا بہن معاف کر دینا، مجھے یہاں بیٹھنا نہیں چاہیے نا، تمہیں تکلیف ہوئی، میرے بیٹھنے کی وجہ سے وہ ٹھوکر لگی، اور جلدی سے ٹوکرا اکٹھا کر کے کوڑا اس میں اکٹھا کرنے لگے۔ انہوں نے کہا نہیں میں اکٹھا کر، نہیں میری وجہ سے یہ سب ہوا ہے، مجھے معاف کر دو۔ معافی مانگ رہے ہیں بار بار، اور سر پر رکھ کے نکلے، کہاں پہنچانا میں پہنچا گا ہوں۔ اور وہ ساری غرور تمکنت سب نکل گئی تربیت اور تزکیے کے ذریعے سے۔ اب شام کو اس نے جا کر کے بتایا، پوچھا کیا کیفیت رہی؟ تو بتلایا کہ آج تو یہ صورتحال ہے کہ الحمدللہ اب تزکیہ ہو چکا ہے، اور بہت جلد جو ہے گویا کہ اب نسبت منتقل ہونے کے حالات بن چکے ہیں۔ اس لیے کہ نسبتیں غرور اور تعلی کے ساتھ منتقل نہیں ہوا کرتی ہیں۔ اگر کسی کو اجازت بھی مل گئی اور اس کے دل میں تعلی ہے تو اس سے نہ خود فیض پہنچے گا نہ دوسروں کو پہنچے گا۔ ایسا بہت دیکھنے میں آوے ہیں کہ اخلاق کا معاملہ وہیں کا وہیں رکھا ہے۔ تو نسبت دوسری چیز ہے، جب نسبت منتقل ہوتی ہے تو دلوں میں تواضع، تذلل اور عاجزی پیدا ہو جاتی ہے، وہ الگ چیز ہے۔ بعض مرتبہ انتظاماً کسی کو اجازت بھی ہو جاتی ہے لیکن نسبت منتقل ہو یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ ایسے بھی دیکھیں کہ مشقت چل رہی ہے پوری، لیکن بد اخلاقی کی صورتحال جو میں نے بتلایا، شاید دوپہر کب بتا رہا تھا کہ بیٹیاں تک باپ کے سامنے آتے ہوئے گھبرا رہی ہیں، اتنا بد اخلاق باپ، بیٹیاں تک آتے ہوئے سامنے گھبرا رہی۔ اب باقی علم میں کوئی کمی نہیں، پیری مریدی میں کوئی کمی نہیں، مریدی کا سلسلہ چل رہا۔ اس کا مطلب یہ کہ اجازت تو ہو گئی، نسبت منتقل نہیں ہوئی۔ اور دوسری چیز ہے، یہاں حضرت نے پہلے تزکیہ کیا، اب نسبت کے لیے راہ ہموار ہو گئی، مگر ابھی آپ نے ایک اور آزمائش لی اور کہا کہ وہ ابو سعید ہمارے ساتھ شکار میں چلنا، اور دیکھو کتے نہ چھوٹیں جب تک ہم اجازت نہ دیں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ اب کتے تو دودھ گوشت کھا کر کے تگڑے ہو رہے تھے، یہاں تو مسور کی دال اور سکی روٹی مل رہی تھی، یہاں دوسری صورتحال۔ حضرت نے سوچا کہ ایسا نہ ہو کہیں کتے تو تگڑے ہیں بھاگ پڑیں، چھوٹ جائیں ہاتھ میں سے، ادھر رسے یہاں باندھ لیے۔ اب انہوں نے جب شکار دیکھا ادھر سے اشارہ ہو گیا، اب یہ بھاگ پڑے کتے تو مگر بندھے ہوئے ہیں، انہیں کھولنے کی نوبت نہیں آئی، گر گئے گھسٹنے لگے، بلاخر گھسٹ کر کے کچھ زخمی بھی ہو گئے۔ حضرت نے کہا جلدی سو، جلدی اٹھاؤ، جلدی سے پکڑا، کتے روک کے اور کھولا، بدن کو زخمی بھی ہو گیا۔ اور اس کے بعد حضرت نے اٹھایا اور سینے سے لگا کر کے نسبت منتقل کر دی۔ وہ جو دولت وہاں سے لے کر آئے تھے اور منتقل کر دی کہ صاحبزادے اب تم اس قابل ہو گئے ہو کہ اللہ اللہ کرو بھی اور دوسروں کو بھی کرواؤ۔ اللہ اللہ کرنے کے بھی قابل ہو گئے اور کرانے کے بھی قابل ہو گئے۔ اس کے بعد پھر نسبت سلسلے چشتیہ کی تسبیحات 12 تسبیح کی اجازت دی، اور پھر کہیں سے کہیں اللہ تعالیٰ نے انہیں عروج دیا اور وہ صاحب سلسلہ بنے۔ شاہ ابو سعید ابو الخیر ان کا نام آتا ہے، اور سلسلے کی لائن سے ایک کڑی اس سلسلے کی وہ بھی ہیں جو شاہ عبد القدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ سے شاہ نظام بلخی کو اور شاہ نظام بلخی سے شاہ ابو سعید ابو الخیر کو منتقل ہوئی ہے۔ یہ تو دراصل انسان کو اللہ تعالیٰ نے
جو بنایا ہے اس کے اندر جو اہم صفت رکھی ہے جس کے ذریعے سے ترقی کر سکتا ہے، تو جنت میں ہی انسان سے قصور کروا دیا اللہ تعالیٰ نے، لیکن اکڑ نکال دی انسان کے اندر۔ اکڑ نہیں تھی، انسان میں تواضع تھی۔ اللہ نے کہا ٹھیک ہے اب تمہیں جنت سے تو نکالا جا رہا ہے، لیکن تم نے جو تواضع اختیار کی ہے، توبہ کی ہے اور عاجزی کی ہے، اس کی برکت سے تمہارا وہ مقام اور مرتبہ ہے کہ اب جتنی تم ترقی کرتے رہو گے جنت کے راستے تمہارے لیے کھلتے رہیں گے۔ لیکن یہ جنت کے راستے جبھی کھلیں گے جب آدمی اس انا اور میں سے نکل کر باہر آ جائے گا۔ کسی نے پوچھا نا کسی عالم سے کہ انسان بالغ کب ہوتا ہے، بالغ کب ہوتا ہے؟ تو بزرگ نے فرمایا کہ جسمانی بلوغ تو جب ہوتا ہے جب آدمی کو منی نکلنے لگتی ہے، مرد ہو یا عورت، جب آدمی کو منی نکلنے لگتی ہے جسمانی بلوغ ہو جاتا ہے اسے۔ اور روحانی بلوغ جب ہوتا ہے جب آدمی منی سے باہر آ جاتا ہے۔ منی کا مطلب یہ کہ میں انانیت سے جب باہر آ جاتا ہے تب سمجھو وہ روحانی بالغ ہو گیا۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی محبت عطا فرمائیں، ہمارے دلوں کا تزکیہ بھی فرمائیں اور ہمیں اللہ تحلیہ بھی نصیب فرمائیں۔ اس لیے ہم آج تک کی زندگی سے توبہ کریں، ہماری بہنیں بھی ساتھ ساتھ توبہ کے کلمات کہیں اور طے کریں کہ انشاءاللہ آئندہ ہم نیکی بھری زندگی گزاریں گے۔ توبہ کے کلمات پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ توبہ کی ہم نے ہر گناہ سے جو جان کر ہوا ہو یا انجانے میں ہو گیا ہو، یا اللہ ہماری توبہ قبول فرما۔ عہد کیا ہم نے آئندہ جان بوجھ کر کوئی گناہ نہیں کریں گے، اور اگر کوئی گناہ ہو گیا تو بہت جلد توبہ کر کے یا اللہ آپ کو منا لیں گے۔ یا اللہ ہماری توبہ قبول فرما، ہمیں توبہ پر استقامت اور جماؤ عطا فرما۔ بس ان الفاظ سے ہم توبہ طائب ہو گئے ہیں۔ نیکی کی زندگی گزارنے کے لیے پہلا کام اتباع سنت ہے۔ لباس پہنے، سیدھے سے پہنے، بائیں سے اتاریں، کرتا پاجامہ، جوتا موزہ۔ گھر میں داخل ہوں سیدھے پیر سے سلام کر کے مسکراتے ہوئے داخل ہوں۔ سیدھے پیر سے داخل ہوں گے سنت کا نور بکھر جائے گا۔ سلام کریں گے پورے گھر میں سلامتی بکھر جائے گی۔ کوئی ہے یا نہیں ہے؟ ہمارا جان تو ہے، ہمارا مال تو ہے اس میں، کپڑے ہیں، سونے ہیں، زیور ہے، پتہ نہیں کیا کیا ہے۔ اس لیے سلام کر کے داخل ہوئے تو پورے گھر میں سلامتی بکھر گئی۔ اور اگر گھر میں اہل خانہ موجود ہیں اور مسکراتے ہوئے داخل ہو گئے تو گھر میں محبتیں بکھر گئیں۔ اب جس گھر میں نورانیت ہو، سلامتی ہو، محبت ہو، اللہ کی رحمت اترے گی نہیں اترے گی بھائی؟ برکتیں بھی اتریں گی، رحمتیں بھی اتریں گی۔ پھر تعویذ کی ضرورت پڑے گی کوئی کہ سارے کمارے برکت نہیں ہو رہی، اور اب کہہ رہا گھر والی سے لے برکت کا تعویذ لے آئیے۔ بھائی برکت کا تعویذ کیوں لاوے؟ قرآن اٹھا گلے میں ڈال لیں، ساری برکت تو اسی میں ہے قرآن میں۔ ذرا سا کہ آپ ٹپنا ڈال لے گلے میں تو اس سے نہیں برکتیں اتریں گی۔ اور جو کسی نے کہا فضول سمجھ کر جسے بجھا دیا تم نے وہی چراغ جلاؤ تو روشنی ہوگی۔ سنتوں کا چراغ روشن ہوگا تو گھروں میں رحمتیں اور برکتیں اتریں گی۔ جب بھی لیٹیں پہلے داہنی کروٹ لیٹیں، بعد میں کوئی بھی کروٹ ہو۔ اچھی چیزوں کا لین دین کون سے ہاتھ سے کریں؟ سیدھے ہاتھ سے۔ کوئی اگر گٹکا بیڑی سگریٹ مانگے تو پھر کیا کریں؟ کھینی وینی مانگنے لگے کوئی، پھر کیا کرے بھائی؟ کون سے ہاتھ سے دے ہوئے؟
وہی نا، اسے دکھا دے اس پہ کیا لکھا ہوا، ہر پیکٹ پر صاف لکھا ہوا کہ تمباکو کھا لے تیرا بیڑا غرق ہوگا، دردناک موت ہوگی، سڑ کے مرے گا۔ لکھا ہوا ہے نہیں اس میں دردناک موت ہوگی، یہی لکھا ہوا، اور بنا بھی دیا۔ تو بھائی ایسی کیوں مصیبت خاندان پر ڈال رہا جو سڑ سڑ کے مرے، سارے گھر والے پریشان ہو جا۔ مالدار ہے تو ایک انجیکشن 80 ہزار کا لگے، اور غریب ہے تو کہاں سے لاؤ گا پیسے؟ ایسے ہی سڑے گا اسپتال میں سرکاری۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرما ہے، اس لیے اللہ نے کہا ایمان والو اچھی اچھی چیزیں کھاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، جو اچھی پاکیزہ چیزیں دی ہیں، بلکہ پورے انسانوں سے کہا یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیب، پاکیزہ چیزیں کھاؤ، ولا تیمموا الخبیث، گندی چیزوں کا ارادہ بھی نہ کرو۔ اس لیے اللہ ہماری حفاظت فرمائے، ورنہ پھر کیا ہوگا؟ اگر یہ گٹکے پٹکے کھاتا رہا تو مرتے ٹائم کلمہ بھی نصیب نہیں ہونے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ منہ تو ہرا گو کا گٹر کا ڈبہ، اب بدبو اس میں نکل رہی، فرشتے آئیں گے رحمت کے اس کے بعد بدبو مطاف فرمائے کہ بھئی وہ تو اگر کلمہ نہیں یاد آ رہا، رحمت کے فرشتے ہی تو اسے کلمہ یاد دلاؤیں گے، اور وہ ہوگا مسواک سے۔ اگر مسواک کر رہا ہے آدمی تو مسواک کا ادنا فائدہ یہ ہے کہ مرتے ٹائم کلمہ نصیب ہوگا، فرشتے اس کی زبان پہ کلمہ جاری کروا دیں گے۔ ایسے گٹر کے جس میں ڈبہ گندگی پھیل رہی، اسے کون یاد کر دلاوا کلمہ؟ اللہ اپنی پناہ میں رکھے بھائی، اللہ تعالیٰ ایسی گندی چیزوں سے حفاظت کرے۔ اس کا بدل ہے، اگر کوئی میرے پہ چھوٹ نہیں رہے، میں چھوڑنے کے لیے ایسا کر جیب میں سونف اور مصری ڈال لے، جب بھی جی کرے 100 مصری کو ڈال لیں، منہ چلانے ہی تو ہے، وہ چلتا رہے گا۔ سونف اور مصری سے کیا ہوگا؟ معدے کا نظام بھی صحیح ہوگا، دماغ کو بھی طاقت پہنچے گی، اور ٹینشن بھی فری ہوگی، دماغ دل میں بھی گھبراہٹ نہیں ہوگی، ٹینشن نہیں ہوگی۔ کیوں؟ سونف کے اندر سونف بھی مفرح ہے، اور مصری جو ہے دماغ کو تقویت پہنچاتی ہے، اور یا پھر الائچی چاپتا رہے، الائچی بھی مفرح قلب ہے، اس سے دل دماغ معدے درست رہیں گے۔ ایسی چیز استعمال کریں تو گندی چیزوں سے بچے۔ ایسے ہی صبح شام ایک تسبیح استغفار درود شریف کی پڑھیں، روز قرآن کریم کی تلاوت کریں۔ جو حافظ ہیں 3 پارے، جو ناظرہ خواہ ہیں وہ کم سے کم 1 پارہ، نہ پڑھ سکیں تو ترتیب سے جتنا بھی پڑھیں، سورہ یاسین کے ساتھ آدھا پاؤ پون ترتیب سے پڑھ لیں، اور روز اللہ کی یاد میں بیٹھیں، دل بائیں جانب ہے، یہ سوچ کر بیٹھیں آنکھیں بند کر کے خاموش کہ اللہ کی رحمت میرے دل میں آ رہی ہے، میرے دل کو صاف کر رہی ہے، میرا دل خوشی میں کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ، دل کہہ رہا ہے میں سن رہا ہوں۔ زبان سے سانس سے کچھ نہ کہیں، دل کی دھڑکنوں کو سنیں۔ اللہ تعالی ہمارے دلوں کو اپنی محبت سے آباد کریں، چلتے پھرتے اللہ کا دھیان رکھیں، اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اللہ ہمارے اتنے قریب ہے کہ ہم بھی اتنے قریب نہیں ہیں، ہماری شہرت سے زیادہ ہمارے قریب ہے، اور اتنا دیکھ رہا ہے کہ دلوں میں جو خیالات روز سے گزرتے ہیں انہیں خوب جانتا ہے۔ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی محبت نصیب فرمائے۔ یہ جو احباب سلسلے میں داخل ہیں اور کچھ ہونا چاہیں تو ہو بھی سکتے ہیں سلسلے میں داخل، ورنہ تو یہاں بھی مشائخ ہیں، کسی سے بھی آدمی نسبت حاصل کرنا چاہے تو نسبت حاصل کرے، اس سے پھر آدمی کو جینے کا مزہ آ جاتا ہے، دل صاف ہوتے ہیں، محبتوں سے آباد ہوتے ہیں، اور سکون ملتا ہے اللہ کی یاد سے۔ اللہ تعالی ہم سب کے دلوں کو اپنی یاد سے آباد اور روشن فرمائے۔ جو سلسلے میں داخل ہیں اس کے لیے رابطہ بہت ضروری ہے، رابطے سے 95% ترقی ہوتی ہے، 10 اور اب 5% معمولات سے۔ جیسے کاٹ تو تلواری کرتی ہے، لیکن کسی کے ہاتھ میں ہو جبھی تو کرے گی، ویسے کر دیں گے۔ اسی طریقے سے معمولات سے ترقی ہوگی، لیکن اس ترقی کا جو فیضان کا سلسلہ ہوگا وہ صحبت سے ہوگا۔ صحابہ کو جو ترقی ملی ہے وہ کیسے ملی ہے؟ صحبت سے ملی ہے۔ ہو سکتا ہے امتیوں میں سے بہت سو کے اعمال ان سے کہیں زیادہ ہوں، لیکن صحبت کو وہ فیضان تو نہیں ہے۔
بہت سے جو ہیں زیادہ عبادتیں کرتے ہوں، روزے رکھتے ہوں، لیکن صحبت کا فیضان نہ ہونے کی وجہ سے اپنی عبادت سے وہاں نہیں پہنچ سکتے جہاں صحابہ پہنچ گئے ہیں۔ تو صحبت سے 95% ترقی ہوتی ہے، رابطے سے 95% ترقی ہوتی ہے۔ اور اب تو رابطہ پہلے خطوط کے ذریعے ہوتا تھا اور صحبت پہنچ کر ہو جایا کرتی تھی، اب تو رابطے کی راہ آسان فون کے ذریعے سے بھی ہے۔ 9 سے 11 کے بیچ میں آدمی فون کر کے اپنی خیریت دے دیں۔ اور کوئی اگر سلوک کی راہ میں چل رہا ہے تو اس میں کچھ حالات پیش آتے ہیں، کبھی نماز میں دل جمی نہیں ہو رہی، تلاوت کی پابندی نہیں ہو رہی، صبح سویرے نہیں اٹھا جا رہا، تو ان حالات کو بھی اگر شیخ سے ذکر کر دیا تو شیخ کے پاس تو کوئی پڑیا نہیں ہو سکتا، اس کی بھی نماز چھوٹ رہی ہو، کوئی پڑیا نہیں ہے اس کے پاس۔ لیکن جب یہ حالات کا ذکر کرے گا تو فیضان توفیق کا کہاں سے ہوتا ہے؟ توفیق کون دیتا ہے بھائی؟ فیضان کہاں سے جاری ہوتا ہے؟ اللہ کی طرف سے۔ اللہ اس کی طلب دیکھ کر کے وہاں سے اس پر اپنی رحمت کا اور توفیق کا فیضان کر دے گا۔ شیخ کی نماز اور تہجد چلے نہ چلے، اس کی شروع ہو جائے گی، اور اس کی برکت سے ہو سکتا ہے شیخ نے اگر دعا کی ہو، اللہ تعالیٰ اس کی بھی روحانی ترقی کر دیں گے، دونوں کی روحانی ترقی ہوگی۔ اس لیے رابطہ جو ہے یہ اگر رہے گا تو انشاءاللہ روحانی ترقی ہوتی رہے گی۔ اور پھر سلسلہ نقشبندیہ تو ترتیب سے ہے، اس میں تو 35 اسباق ہیں، اگر کوئی کرتا رہے۔ اور جب آدمی اسباق کرتا ہے تو دل کی گرہیں کھلتی چلی جاتی ہیں، ہے نا؟ مثل مشہور ہے کہ مومن کا سینہ عرش الہی کا زینہ، یعنی یہیں سے آدمی ترقی کرتے رہتا ہے۔ ادھر دل ہے، ادھر روح ہے، ادھر سر ہے، ادھر خفی ہے، ادھر اخفا ہے۔ یہ 5 لطائف ہیں جو عالم امر کے لطائف ہیں۔ ان میں آدمی وہ کرتا ہے، مراقبہ کرتا ہے تو عالم امر سے اس کے اوپر فیضان کھلتا چلا جاتا ہے۔ پھر عالم خلق کے 2 لطائف ہیں، ایک نفس ہے اور ایک قلبیہ ہے، جو بتدریج ترقی کرتے رہتے ہیں۔ نفس پہلے امارہ ہوتا ہے، پھر لوامہ ہوتا ہے، اور پھر نفس مطمئنہ ہو کر جب جاتا ہے تو فرشتے اسی صدا کے ساتھ اسے لے کر جاتے ہیں، یا ایتھا النفس مطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قبول فرمائے۔ اب ہم تھوڑی دیر مراقبہ کر لیں، اس کے بعد دعا کریں گے۔ اذان کتنے بجے؟ 40 بجے، 15 منٹ کر لیتے ہیں۔ مراقبے کا طریقہ یہ ہے کہ آنکھیں بند کر لیں، گردن جھکا لیں، دل کی طرف توجہ کر لیں، دل کی توجہ اللہ کی طرف کر لیں، اور یہ سوچیں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، میرے دل سے گناہوں کی ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے، اور میرا دل خوشی میں کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ دل کہہ رہا ہے، ہم سن رہے ہیں، زبان سے سانس سے کچھ نہ کہیں، بس دل کی دھڑکنوں کو سنیں۔
میرا دل مچل رہا ہے، ہر ایک دل مچل رہا ہے، تیری یاد میں الہی، ہر ایک دل مچل رہا ہے، تیری یاد میں الہی، تیری یاد نے تو دل میں ایک آگ ہے لگائی، تیرا در تو تیرا در ہے، تیرے در کے ایک گدا نے دنیا دوں کی عظمت میرے دل سے ہے مٹائی، تیری تیری یاد نے تو دل میں ایک آگ ہے لگائی، تیرے حسن پر میں قربان، تیری نیم سی نگاہ نے، تیرے حسن پر میں قربان، تیری نیم سی نگاہ نے میرے اجڑے دل کی بستی ایک پل میں ہے بسائی، تیری یاد نے تو دل میں ایک آگ ہے لگائی، میری زندگی کا حاصل تیری یاد بن گئی ہے، میری زندگی کا حاصل تیری یاد بن گئی ہے، تیرے وصل کی تمنا میرے من میں ہے سمائی،
تیری یاد نے تو دل میں ایک آگ ہے لگائی، تیرے عاشقوں میں جینا، تیرے عاشقوں میں مرنا، تیرے عاشقوں میں جینا، تیرے عاشقوں میں مرنا، میں یہی سمجھ رہا ہوں تیرے در کی ہے رسائی، تیری یاد نے تو دل میں ایک آگ ہے لگائی، جس درد دل ملا ہے سنو اے جہان والو، جس درد دل ملا ہے سنو اے جہان والو، وہ فقیر بے نوا ہے جسے مل گئی ہے شاہی، تیری یاد نے تو دل میں ایک آگ ہے لگائی، واذكر ربك إذا نسيت، ولذكر الله أكبر، لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. پیارے اللہ، ہم آپ کے عاجز و مسکین بندے آپ کے دربار میں حاضر ہیں. ایک کریم آقا، ہم ظاہر میں آپ کے بندے ہیں، حقیقت میں نہایت گندے ہیں. نفس و شیطان نے گناہوں کی گندگی میں لتھیڑ دیا ہے. پیارے اللہ، آپ تو بڑے رحمان ہیں، بڑے رحیم ہیں، بڑے کریم ہیں. یہ آپ کی شان ستاری ہے کہ ہم نے مجمع میں گناہ کیے، آپ نے جوتے نہیں بجوائے. ہم نے تنہائیوں میں گناہ کیے، آپ نے صرف نظر کر دیا. ہم نے اندھیروں میں گناہ کیے، آپ نے اور پردے ڈال دیے. پیارے اللہ، زندگی سمٹ رہی ہے، نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے. اس سے پہلے کہ ظاہر کی آنکھیں بند ہوں، ہمارے من کی آنکھیں کھول دیجیے. اس سے پہلے کہ لوگ ہمیں غسل میت دیں، آپ ہمیں غسل توبہ دے دیجیے. اے
اے اللہ اس سے پہلے کہ لوگ ہمیں کفن پہنائیں آپ ہمیں لباس تقویٰ پہنا دیجیے۔ پیارے اللہ اذان اقامت ہو چکی ہے، اس سے پہلے کہ لوگ ہماری نماز جنازہ پڑھیں ہمیں حضوری والی نماز پابندی کے ساتھ پڑھنے کی توفیق دے دیجیے۔ اے اللہ آج کی اس مجلس میں آپ کی نیک بندیاں بھی پہنچی ہوئی ہیں۔ پیارے اللہ اگر عورتیں کسی کے دربار میں چلی جاتی ہیں، اے اللہ کسی کو فریاد کے لیے پکارتی ہیں، لوگ قتل کے مقدمے بھی معاف کر دیتے ہیں کہ اس گھر کی تو خواتین بھی آئی ہیں۔ پیارے اللہ آج ہم سب پر نگاہ کرم فرما دیجیے، ہماری بہنوں کو بھی معاف کر دیجیے، ہمارے گناہوں کو بھی دھو دیجیے۔ اے اللہ ہمارے دلوں میں آپ سے تمنائیں ہیں، آرزویں ہیں، آپ ہمارے رب ہیں، آپ ہی ہمارے خالق ہیں، مالک ہیں، رازق ہیں، آپ ہی پالنہار پروردگار ہیں، آپ ہی حاجت روا مشکل کشا ہیں، آپ علیم بذات الصدور ہیں، دلوں کا حال آپ سب کی جانتے ہیں۔ بہت سے بندے بندیوں نے ہم سے دعاؤں کے لیے کہا ہے، سب آپ ہی کے در کے بھکاری ہیں۔ پیارے اللہ جھولیاں بھر دیجیے، مرادیں پوری کر دیجیے، سب کی آہیں اور کراہیں سن لیجیے، اچھے رشتے دے دیجیے، رشتوں کو پیار اور محبت سے آباد کر دیجیے، گھروں میں قدردانی کا ماحول دے دیجیے۔ ہماری بہنوں کے دل میں اپنے بھائیوں اور مردوں کی قدردانی ڈال دیجیے، مردوں کے دلوں میں اپنے گھروں کی خواتین جو رات دن خدمتیں کرتی ہیں ان کی قدردانی ڈال دیجیے۔ پیارے اللہ جتنی قدردانی اور شکر ادا کیا جاتا ہے آپ کی نعمتیں بڑھتی ہیں، ہماری نعمتوں میں فراوانی کر دیجیے، صحت میں فراوانی دے دیجیے، روزی میں فراوانی دے دیجیے، ہمارے بچوں کو علم نافع کی دولت سے سرفراز کر دیجیے، ہمارے بچوں کا مستقبل روشن و تابناک کر دیجیے۔ اے اللہ گودیں آباد کر دیجیے، بے اولادوں کو نیک و صالح اولاد دے دیجیے، بیماروں کو صحتیں دے دیجیے، ہمارے مولانا عیسیٰ صاحب کی عمر و برکت دے دیجیے، اور نیک و صالح اولاد سے اے اللہ گود آباد کر دیجیے، گھر کو آنگن کو چہچہا دیجیے۔ پیارے اللہ آپ کے خزانوں میں تو کوئی کمی نہیں ہے، بڑی عمر میں آپ نے امرات عمران کو بھی اولاد عطا فرمائی تھی، حضرت زکریا علیہ السلام کو بھی آپ ہی نے اولاد عطا فرمائی تھی۔ اے اللہ آپ تو جب چاہتے ہیں آپ کی عطا اور بخشش کو کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ اے اللہ بے اولادوں کو نیک و صالح اولاد دے دیجیے، بے گھروں کو عزت وسعت والے گھر دے دیجیے، گھروں میں محبت اور پیار اور قدردانی کا ماحول دے دیجیے، بے ایمانوں کو ایمان کی دولت سے سرفراز کر دیجیے، پورے عالم میں امت مسلمہ کے ایک ایک فرد کی جان مال عزت آبرو ایمان اعمال کی حفاظت کر دیجیے، ہمارے غزہ اور فلسطین کے مظلوموں کی بھرپور مدد فرما دیجیے، روزی کی، غذا کی، دواؤں کی اور پانی کی راہیں کھول دیجیے، ظالموں کو ان کے ہم نواؤں کی کمر توڑ دیجیے، کیفر کردار تک پہنچا دیجیے، پوری امت مسلمہ کو اسلامی حمیت اور ایمانی غیرت کے ساتھ اسلام کی عظمت و سربلندی کے لیے سر دھڑ کی بازی لگا دینے کا حوصلہ دے دیجیے۔ پیارے اللہ فضل فرما دیجیے، کرم کی نگاہ ڈال دیجیے، تین حرموں کی حفاظت کے ساتھ بیت المقدس کی واگزاری کی کوششوں کو قبول فرما کر امت مسلمہ کو سرخروئی دے دیجیے، حرمین شریفین کی حاضری بار بار کی مقبول حاضری مقدر کر دیجیے، ایک تمنا ہے قبول کر لیجیے، مصطفیٰ کے شہر میں عید المنن کرتا دو گز زمین دو گز کفن۔ پیارے اللہ ہم سب کی آخری سانس تک ایمان کی حفاظت کر دیجیے، ہمارے اساتین امت کے عمروں میں برکتیں دے دیجیے، ان کے فیوز سے امت کو تادیر متمتع فرما دیجیے۔ پیارے اللہ جو مانگا ہے دے دیجیے، جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے ہیں آپ اپنے فضل سے دے دیجیے۔ اے اللہ آخری حسرت جس پر زندگی کی سعادت موقوف ہے، ایمان آپ نے عطا فرمایا ہے، آخری سانس تک ہمارے ایمان کی حفاظت کر دیجیے، جب دم واپسی ہو یا اللہ لبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انت ولی فی الدنیا والآخرہ
توفني مسلما والحقني بالصالحين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.